بسم اللہ الرحمن الرحیم والخبر هو المجرد ای هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ۔ مرفوعات کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، کیونکہ مرفوعات میں سے فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور مبتدا کی دو قسمیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ ٹھیک ہے، آگے مبتدا کی دو قسموں کے بعد اب آگے خبر کو ذکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مبتدا کی ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی، والاسم المجرد عن العوامل اللفظیۃ مسندا الیہ، اور پھر اسی کی قسم ثانی تھی الصفۃ الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفہام رافعۃ لظاہر۔ اب یہاں سے آگے خبر کا بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی چونکہ انہوں نے مبتدا اور خبر کو اکٹھے ذکر کیا تھا، اس وجہ سے پہلے ان کی تعریفیں کریں گے، جو ان کے مزید احکام ہیں وہ اس کے بعد بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، مبتدا کے بھی ابھی سارے احکام بیان نہیں ہوئے، وہ اس کے بعد آئیں گے۔ اب خبر کی تعریف کر رہے ہیں۔ خبر کی تعریف میں بھی تین چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، والاسم المجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورۃ۔ خبر کس کو کہتے ہیں؟ والاسم المجرد المسند به المغایر للصفۃ المذکورۃ۔ ٹھیک ہے، والاسم المجرد کسی سے عن العوامل اللفظیۃ، عوامل لفظیہ سے خالی ہو، المسند به یعنی اس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے، اور المغایر للصفۃ المذکورۃ وہ غیر ہو کس کا؟ اس صفت مذکورہ کا، یعنی وہ صفت مذکورہ اس قید سے کس کو نکالا؟ مبتدا کی قسم ثانی کو۔ ٹھیک ہے، مبتدا کی قسم ثانی کیا تھی؟ کہ صیغہ صفت واقع ہو حرف نفی کے بعد یا الف استفہام کے بعد، اور وہ اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو کیا کرو؟ رفع۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو صفت مذکورہ کے مغایر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خبر ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا صیغہ صفت آ رہا ہے جو حرف نفی یا استفہام کے بعد نہیں ہے، وہ خبر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دینے والا ہو، یعنی کوئی ایسا صیغہ صفت ہو اگرچہ حرف نفی یا استفہام کے بعد ہو، لیکن وہ بعد آنے والے اسم ظاہر کو کیا نہ کر رہا ہو؟ رفع نہ دیتا ہوں، یہ معنی ہے۔ اب اس میں الفاظ کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ بتائیں گے کہ مرفوعات کے اندر جو ہماری بات ہو رہی ہے نا، وہ کس کے مرفوعات ہیں؟ اسم کے۔ کس کے مرفوعات ہیں؟ وگرنہ تو یہی بیان ہی خبر والی تعریف کس پر بھی صادق آئے گی؟ یضرب پر۔ کس پر؟ یضرب پر۔ آپ کہتے ہیں یضرب زید، زید پٹائی کرتا ہے یا کرے گا، تو اب یہاں ضرب کی اسناد کس کی طرف ہو رہی ہے؟ زید کی طرف۔ تو یہاں پر بھی دیکھو یضرب مجرد ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے، المسند به اس کے ذریعے کیا کی جا رہی ہے؟ اسناد بھی کی جا رہی ہے۔ ضرب کی اسناد ہو رہی ہے کس کی طرف؟ اپنے فاعل زیدن کی طرف۔ اور المغایر للصفۃ المذکورۃ، یہ صفت مذکور جو صیغہ صفت بھی نہیں ہے، جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، بعد آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے۔ یہاں نہ تو حرف نفی ہے، نہ ہی استفہام ہے، نہ ہی یہ صیغہ صفت ہے۔ تو یضربو کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو خبر کی تعریف اس پر بھی صادق آنی چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے جو ہے نا المجرد، اس پہلے شارح نے ایک لفظ نکالا کہ المجرد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ موصوف ہے، صفت ہے، اور اس کا موصوف محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ هو الاسم المجرد۔ تو اسم کہہ کر کس کو نکالا؟ یضرب۔ وگرنہ یہی تعریف بعینہ خبر والی کس پر بھی صادق آتی ہے؟ یضرب پر۔ وہ مجرد بھی ہے، مسند بھی ہے، اور صفت مذکورہ کا مغایر بھی ہے، لیکن اس میں ایک شرط مفقود ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ وہ کیا نہیں ہے؟ اسم نہیں۔ المسند به، المسند به
یعنی اس کے ذریعے سے کیا کی جائے، اس اسناد کی جائے. تو اسند یسند اسنادن یہ کیا ہے، یعنی متعدی نہیں ہوتا. یہ کیا نہیں ہوتا؟ متعدی نہیں ہوتا. اس کو متعدی کرنے کے لیے یہاں پر صفت تضمین لے کر ہے. یہاں پر کیا لے کر؟ صنعت تضمین کا استعمال کیا انہوں نے. یعنی مسند یہ کس کے معنی میں؟ المسند بہ ای ما یوقع بہ الاسناد، یعنی جس کے ذریعے سے واقع کیا جاتا ہے کس کو؟ اسناد. اس سے کس کو نکالا؟ المسند بہ کی قید سے کون نکل گیا؟ مبتدا کی قسم اول. مبتدا کی، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. اور خبر مسند بہ، تو مسند بہ کی قید سے کون نکل گیا؟ مبتدا کی قسم اول. المغایر للصفۃ المذکورۃ، اور وہ غیر ہو کس کا؟ اس صفت مذکورہ کا. یعنی وہ صفت مذکورہ جو کہاں ذکر کی گئی؟ مبتدا کی تعریف میں. یعنی جس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ مبتدا کی قسم ثانی. مبتدا کی قسم ثانی. تو یہاں تک تو انہوں نے فوائد قیود بتا دیا کہ مجرد جو ہے اس تعریف کے اندر وہ صفت ہے، اس کا موصوف الاسم محذوف ہے. اور اس سے کس کو نکالا؟ یضرب، یعنی اس فعل کو جو عوامل لفظیہ سے کیا ہو؟ خالی ہو. اچھا، المسند بہ اس قید سے کس کو نکالا؟ مبتدا کی قسم اول کو. کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اور المغایر للصفۃ المذکورۃ اس قید سے کس کو نکالا؟ مبتدا کی قسم ثانی کو. اب وہ کہتے ہیں والخبر هو المجرد ای هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیۃ، کہ خبر وہ ہے جو خالی ہو. اب اس کی شرح کر رہے ہیں کیا معنی؟ یعنی وہ اسم جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے. لأن الکلام فی مرفوعات الاسم، اس لیے کہ کلام جو ہے نا وہ کس کے اندر ہو رہا ہے؟ اسم کے مرفوعات میں. فلا یصدق علی یضرب فی یضرب زید، تو یہ تعریف صادق نہیں آئے گی کس پر؟ یضرب پر. کس مثال میں؟ یضرب زید میں، کہ آپ کہیں کہ انہ المجرد المسند بہ المغایر للصفۃ المذکورہ، کہ یضرب بھی کیا ہے؟ خالی ہے، عوامل لفظیہ ہے، مسند بہ ہے، اور صفت مذکورہ یعنی صیغہ صفت ایسا بھی نہیں ہے جو حرف نفی استفہام کے بعد واقع ہو اور بعد آنے والے ظاہر کو رفع دے رہا ہو. اس پر یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. کیوں؟ لأنہ لیس باسم، اس لیے کہ یضرب کیا نہیں ہے؟ اسم نہیں ہے. یضرب کیا نہیں ہے؟ اسم نہیں ہے. اور ہماری بات کلام کس میں ہو رہا ہے؟ اسم کے مرفوعات. المسند بہ ای ما یوقع بہ الاسناد، یعنی جس کے ذریعے سے اسناد کو کیا کیا جائے؟ واقع کیا جائے. جس کے ذریعے سے اس اسناد کو کیا کیا جائے؟ واقع کیا جائے. واحترز بہ عن القسم الاول من المبتدأ لأنہ مسند الیہ لا مسند بہ. اس قید سے کس سے احتراز کیا؟ مبتدا کی قسم اول سے. مبتدا کی قسم اول سے. لأنہ مسند الیہ، اس لیے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ، یعنی جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے. لا مسند بہ، نہ کہ مسند بہ. المغایر للصفۃ المذکورۃ، یعنی یہ جو خبر ہے نا یہ کیا ہو؟ غیر ہو کس کے؟ اس صفت مذکورہ کی. یعنی وہ صفت مذکورہ جو فی تعریف المبتدأ، جو جس کا ذکر کیا گیا کہاں پر؟ مبتدا کی تعریف میں. واحترز بہ عن القسم الثانی من المبتدأ، تو اس قید سے اعتراض کیا کس سے؟ مبتدا کی قسم ثانی سے. وَلَكَ أَن تَقُولَ الْمُرَادُ الْمُسْنَدُ بِهِ إِلَى الْمُبْتَدَإِ. اچھا، یہ جو پیچھے دوسری قید گزری نا خبر کی تعریف میں، یعنی
پہلی قید تو تھی نا هو الاسم المجرد، دوسری قید تھی المسند به۔ اب اسی عبارت کی دو توجیحات اور کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے تو ہم نے معنی اس کا یہ کیا تھا نا، ما یوقع به الاسناد، جس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، اسناد واقع کی جائے۔ اب اس عبارت کے اندر دو احتمال اور بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک احتمال تو اس عبارت میں یہ ہے کہ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں، ایک اور جار مجرور کو مقدر مان لیں، ایک اور جار مجرور کو کیا کر لیں، مقدر مان لیں کہ المسند به الی المبتدأ، المسند به الی المبتدأ، کہ جس کے ذریعے سے اسناد کی جائے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، جس کے ذریعے سے اسناد کی جائے کس کی طرف، مبتدا کی طرف۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں او تجعل الباء فی به بمعنی الی، المسند به تھا نا، تو آپ با کو کس کے معنی میں لے لیں، الی کے معنی میں، با کو کس کے معنی میں لے لیں، الی کے معنی میں، اور جو ہی ضمیر تھی بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس کو کس کی طرف لوٹا دیں، مبتدا کی طرف، کس کی طرف، مبتدا کی طرف۔ تو معنی کیا بن جائے گا، المسند الی المبتدا، المسند یعنی وہ جس کی اسناد کی جائے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، کس کی طرف۔ یعنی دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صراحتاً آگے یہاں پر ایک اور جو جار مجرور ہے وہ مقدر نکالیں، المسند به الی المبتدا، صراحتاً لفظوں میں لیں۔ یا دوسری احتمال یہ ہے کہ آپ بھی کا جو با ہے نا اس کو کس کے معنی میں لے لیں، الی کے معنی میں، اور ہی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ کس کی طرف لوٹا دیں، مبتدا کی طرف، کس کی طرف، مبتدا کی طرف۔ کہ پھر معنی کیا ہوں گے، المسند الی المبتدا، المسند کہ وہ ضمیر کس کو کس کی طرف اس کی اسناد کی جائے، خبر کی اسناد کس کی طرف، مبتدا کی طرف، کس کی طرف، وَلَكَ أَن تَقُولَ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کہیں المراد المسند به الی المبتدا، مسند به جو قید آ رہی ہے نا اس سے آپ مراد لیں کہ جس کی اسناد کی جائے الی المبتدا، کس کی طرف، مبتدا کی طرف، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ مسند اور مسند الیہ، مبتدا اور خبر، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں، ان کے درمیان تلازم ہے، ان کے درمیان کیا ہے، تلازم ہے۔ تو سوال پھر یہ ہوتا ہے نا اس کو صراحتاً کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک کا ذکر وہ دوسرے کے ذکر کو کیا ہو گیا، کافی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جب کہا نا المسند به کہ اس کی ذریعے سے اسناد کی جائے، تو ظاہر بات ہے مسند به خبر ہوتا ہے، اور خبر کا ذکر بغیر مبتدا کے نہیں ہوگا، خبر کا وجود بغیر مبتدا کے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ الی المبتدائی اگرچہ لفظ مذکور نہیں ہے لیکن ذہن میں یہ کیا ہے، مستحضر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک احتمال تو آپ یہ نکال سکتے ہیں المسند به الی المبتدا، کہ خبر وہ اسم ہے جس کی اسناد کی جائے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، کس کی طرف، دوسرا احتمال یہ ہے کہ المسند به اسی عبارت میں آپ کیا کریں کہ با کو کس کے معنی میں لے لیں، الی کے معنی میں، آپ کہیں کہ با کس کے معنی میں ہے، الی کے معنی میں، اور جو ہی ضمیر ہے جو با کے اندر ضمیر تھی نا با کے بعد وہ کس کو لوٹ رہی ہے، مبتدا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اضمار قبل ذکر بھی لازم نہیں آئے گا۔ پھر معنی کیا بنیں گے کہ معنی وہی رہیں گے دونوں صورتوں میں، بس اس کی تعبیر کا فرق آئے گا۔ یعنی خبر وہ اسم ہے جس کی نسبت کی جائے کس کی طرف، مبتدا کی طرف، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا تھا، جس کے ذریعے سے نسبت کی گئی، ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں او تجعل الباء فی به بمعنی الی، یا آپ بنا لیں کس کو، با کو، جو با کس میں آ رہا ہے، به میں،
کس کے معنی میں؟ بمعنی الہ، الہ کے معنی میں. پھر سوال یہ آتا ہے ضمیر کا کیا کریں گے، اس کو جواب دے رہے ہیں والضمیر المجرور راجعا الی المبتدا، اور وہ ضمیر مجرور جو ہے نا بہی کے اندر جو آ رہی تھی جس کو اب آپ نے الہ کے معنی میں کر دیا، تو وہ کس کو راجع ہوگی؟ مبتدا کو. وعلی التقدیرین یخرج به القسم الثانی من المبتدا، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں جب آپ چاہے یہ کہیں المسند بہ الی المبتدا، یا آپ المسند بہ میں با کو الہ کے معنی میں کر کے ضمیر مبتدا کو لوٹا دیں، تو دونوں صورتوں میں مبتدا کی قسم ثانی بھی نکل گئی، مبتدا کی قسم ثانی بھی نکل گئی. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ تیسری جو قید ہے المغایر لصفت المذکورہ، جس سے آپ نے باقاعدہ کس کو نکالا تھا؟ مبتدا کی قسم ثانی کو، اس کا کیا کریں گے؟ وہ اس کا جواب دے رہے ہیں وَيَكُونُ قَوْلُهُ، اور مصنف علیہ الرحمہ کا یہ قول المغایر لصفت المذکورہ، یہ کیا بن جائے گا؟ تاکیداً. یہ کیا بن جائے گا؟ تاکید بن جائے گا. یہ گزشتہ جو قید تھی نا المسند بہ، اسی کی کیا بن جائے گا؟ تاکید بن جائے گا. اور اس سے وہ بھی خود بخود نکل جائے گا، یضربو بھی نکل جائے گا. جب ہم نے اس کہا کہ المسند بہ الی المبتدا، جس کے ذریعے سے نسبت کی جائے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یضربو کے اندر نسبت ہو رہی تھی کس کی طرف؟ زید کی طرف، فاعل کی طرف، مبتدا کی طرف نہیں ہو رہی. تو وہ بھی خود بخود نکل جائے گا، اور مبتدا کی قسم ثانی بھی اس سے خود بخود نکل جائے گی. قسم اول تو نکل ہی جائے گی نا. وہ کہتے ہیں پھر فقولہ المغایر لصفت المذکورہ، تو مصنف کا یہ قول جو ہے نا المغایر لصفت یعنی وہ خبر جو ہے نا وہ کیا ہو؟ صفت مذکورہ کے مغایر. صفت مذکورہ سے مراد مبتدا کی قسم ثانی. تو وہ کہتے ہیں پھر یہ قول جو ہے نا صرف کس طور پر رہ جائے گا؟ تاکیداً، یعنی ما قبل بعد کی تاکید کے طور پر ہی رہ جائے گا. وَعْلَمْ أَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبْرِ. اچھا، یہاں سے ایک نئی بحث ذکر کر لیں. وہ نئی بحث یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ مبتدا اور خبر میں عامل کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، یعنی جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ خالی ہو عامل لفظیہ سے. پھر سوال یہ آتا ہے کہ اس میں عامل ہوگا کون؟ اچھا، بصریین کے ہاں تو اس میں عامل جو ہے نا ابتدا ہے، یعنی ابتدا والے جو معنی ہے اس میں ہے نا وہی اس میں عامل. ٹھیک ہے، اور ابتدا عامل ہے کس میں؟ مبتدا اور خبر میں، اور اسی عامل کی وجہ سے ان دونوں پر کیا آ رہا ہے؟ رفع آ رہا ہے. اچھا، بصریین کے علاوہ جو لوگ ہیں اس میں پھر جو ہے نا دو قول ہیں. بصریین کے علاوہ میں دو قول ہیں. ایک تو یہ کہ ان میں سے بعض نے کہا کہ ابتدا عامل ہے کس میں؟ مبتدا میں، اور مبتدا عامل ہے کس میں؟ خبر میں. ابتدا عامل ہے کس میں؟ اور مبتدا عامل ہے پھر کس میں؟ خبر میں. اس کے قائلین میں سے ہیں جیسے یہ حاشیہ مطابق ہیں زمخشری، جزولی وغیرہ. ونقل الاندلسی عن سیبویہ کہ ان العامل فی الخبر هو الابتداء. اچھا جی. وقال الاخرون، اور بعض نحات جو ان کے علاوہ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کل واحد منہما من المبتدا والخبر عامل فی الاخر، کہ مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک دوسرے میں عامل ہے. تو عامل کون ہے مبتدا اور خبر میں؟ اس کے بارے میں تین قول ہو گئے. بصریین کے نزدیک ابتدا عامل ہے مبتدا اور خبر میں، اور زمخشری وغیرہ کے نزدیک ابتدا عامل ہے مبتدا میں، اور مبتدا عامل ہے کس میں؟ خبر میں. اور علامہ رضی وغیرہ کے نزدیک ان دونوں میں سے ہر ایک عامل ہے کس کے اندر؟ دوسرے کے اندر. مبتدا خبر میں عامل ہے، اور خبر کس میں عامل ہے؟ مبتدا کے یہاں. تو بس میں اسی چیز کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں.